वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को ऐवान बाला में बड़ा धचका। फैसल वावडा दोहरी शहरियत केस का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया। 2 माह में कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मरात वापस करने का हुक्म। फैसल वावडा के सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत हलफनामा जमा करवाया। बतौर रुकन कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन का वोट भी गलत कास्ट किया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। नाअहली केस 2 साल से जायद अरसे तक जेरे समात रहा। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। अहमद नवाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा को दोहरी शहरियत पर नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ महफूज फैसला सुना दिया और इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को फैसल वावडा के बतौर सेनेटर इंतखाब का नोटिफिकेशन भी वापस लेते हुए 2 माह में कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मरात वापस करने का भी हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वावडा के रिटर्निंग अफसर को झूठा बयान हल्फी जमा कराया। बतौर रुकन कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में दिया गया वोट भी गलत कास्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली की एक दरखास्त 2 साल कबल 21 जनवरी 2020 को मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखेल, मियां फैसल और आसिफ महमूद की जानिब से दायर की गई थी, जबकि समाअत का बाकायदा आगाज 3 फरवरी 2020 को हुआ। इलेक्शन कमीशन में समाअतों के दौरान फैसल वावडा ने बताया कि आम इंतखाबात के वक्त रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुआ तो मंसूर शुदा अमरीकी पासपोर्ट दिखाया था, जिस पर क्लियरेंस मिली। नादरा ने 29 मई 2018 को अमरीकी शहरियत सीज कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तदारों ने सर्टिफिकेट की फोटो कापी जमा कराई, जिसके मुताबिक फैसल वावडा ने 25 जून 2018 को अमरीकी शहरियत छोड़ी। ताहम फैसल वावडा इस कापी को तस्लीम नहीं किया। फैसल वावडा ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रब्ता किया। ये दरखास्तें इस वक्त की हैं जब वो मेंबर कौमी असम्बली थे, अब उन्हें मुस्तरद किया जाए। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला 23 दिसंबर को महफूज किया। आज जो सुनाया गया है। दोहरी शहरियत केस का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा को दोहरी शहरियत पर नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तसर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को फैसल वावडा के बतौर सेनेटर इंतखाब का नोटिफिकेशन वापस लेते हुए 2 माह में कौमी असम्बली की तनख्वाहें और मरात वापस करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वावडा ने रिटर्निंग अफसर को झूठा बयान हल्फी जमा कराया। बतौर रुकन कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में दिया गया वोट भी गलत कास्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल ने कहा कि 3 साल तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे, बिलाखिर जीत पार्टी की आदत की हुई। उन्होंने दावा भी किया कि पीपल्स पार्टी सेनेट में ये नशिस्त हुक्मरानों से छीन लेगी। आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुना दिया है, यकीन हमारी जो मेहनत है, मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब की, अदी फरियाल की और बिलावल भुट्टो साहब की, जो उन्होंने इस केस को मुसलसल जो ना फॉलो की है और मेरी रहनुमाई फरमाई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेनेट की सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MPA है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। इलेक्शन कमीशन में साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली की ये दरख्वास्तें 2 साल कबल 21 जनवरी 2020 को मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखेल, मियां फैसल और आसिफ महमूद की जानिब से दायर की गई थी, जबकि समाअत का बाकायदा आगाज 3 फरवरी 2020 को हुआ। इलेक्शन कमीशन में समातों के दौरान फैसल वावडा ने बताया कि आम इंतखाबात के वक्त रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुआ तो मनसूख शुदा अमरीकी पासपोर्ट दिखाया था, जिस पर क्लियरेंस मिली। नादरा ने 29 मई 2018 को अमरीकी शहरियत सीज कर दी थी।
इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजारों ने सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी जमा कराई, जिसके मुताबिक फैसल वाडा ने 25 जून 2018 को अमरीकी शहरियत छोड़ी। ताहम फैसल वाडा ने इस कॉपी को तस्लीम नहीं किया। फैसल वाडा ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सदा की थी कि ये दरख्वास्तें इस वक्त की हैं जब वो मेंबर कौमी असम्बली थे, अब उन्हें मुस्तरद किया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा नाअहली केस का फैसला 23 दिसंबर को महफूज किया, आज सुनाया गया। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। अपोजिशन वाले मुझे 23 मार्च को भी आते दिखाई नहीं दे रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोइयाँ, कहा आइंदा 50 रोज़ सियासत के लिए अहम हैं। 50 दिन बाद इमरान खान मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। 8 दिन में पता लग जाएगा कि अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। आप अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकते, मार्च के लिए कहाँ से लाएंगे? हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। ऐसी तौर पर ये आपस में क्या पैगाम दें? मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। 50 दिन की इनकी सियासत है। 50 दिन के बाद इंशाअल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाए। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। फजल रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है शहबाज शरीफ और हमजा का ही है, और इसीलिए ज्यादा एक्टिव वही हुआ है। और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है, और शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है, लेकिन हम नताइज नहीं ला सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमर कस ली है। अवामी राब्ता मुहिम के लिए फैसलाबाद पहुंच गए हैं। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब का इजरा। ख़वातीन और हज़रात, आज की तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तिलावत कलाम पाक शरफ हासिल करेंगे कारी मोहम्मद हबीब नईमी साहब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं। आज एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद पहुंचे और फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब का आगाज़ कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां पर वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के तहत दिया जा रहा है। जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर 50,000 स्कॉलरशिप सालाना जो है उनको दी जा रही हैं। तकरीबन 50 अरब रुपया उन स्कॉलरशिप पे खर्च किया जा रहा है। दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में वजीर आजम इमरान खान का जो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में चौथे नंबर के ऊपर हमारा एहसास प्रोग्राम आया है। ये हमारे लिए एजाज की बात है। तीसरी बात, पूरी दुनिया में कोविड आया है, पूरी दुनिया में कोविड के असरात आए हैं, लेकिन हमें तो कहते थे जनाब लॉकडाउन कर दो, बंदा मर गया, FIR इमरान खान के ऊपर खर्च होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने मजदूर को भूखा नहीं मरने दूंगा, मैं अपने फैक्ट्रियां बंद नहीं होने दूंगा, मैं लोगों का रोजगार बंद नहीं होने दूंगा। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, पूरी दुनिया ने स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो किया। आज इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का एक माना आलमी जरीदा है, वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि 3 सर्वेज हुए, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 के अंदर रहा, और जो आखिरी सर्वे आया उसमें कहा कि जहां कोविड से पहले वाले हालात हैं, यानी कि यहां कोविड आने के बाद भी पाकिस्तान की फैक्ट्रियां भी खुली हैं, बाजार भी खुले हैं, कारोबार भी खुला है, रोजगार भी खुला है, हर काम हो रहा है, तो
تو دنیا میں پاکستان کو کووڈ کو بیسٹ ہینڈل کرنے کے حوالے سے دوسرا نمبر آیا ہے جو پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے. اور آخری پروگرام جو خان صاحب آپ کا وہ ہیلتھ کارڈ ہے, جس کو انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہیلتھ کارڈ ہے, اس پروگرام کو انشاءاللہ پوری دنیا اکنالج کرنے جا رہی ہے. ٹیلی گراف کے اندر, عالمی سطح کے جریدوں کے اندر آلریڈی اس کا جو ہے وہ ذکر آنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کبھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے, آج ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ آپ علاج وزیر مملکت آپ فاروق کروائیں عبید گے. تقریب سے خطاب کر رہے ہیں فیصل آباد میں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا فیصل آباد وزیر اعظم کا شکر گزار ہے. صحت کارڈ دنیا کا سب سے بڑا فلاحی منصوبہ ہے. صحت کارڈ سے لاکھوں افراد مفت علاج کروا چکے ہیں. اور اب وقت لیے چلیں گے فیصل آباد, جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اسپتال اس کے ساتھ امپینلڈ ہیں, وہ وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس طرح پہ صحت پہ جس طرح توجہ دی گئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. صرف یہ نہیں کہ صرف ہم نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر خرچ کیا اور ہاسپٹل کے اوپر نہیں کرا. اب ہم انشاءاللہ فیصل آباد کے اندر جو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, الائیڈ ہسپتال فیصل آباد, حسیب شہید ہسپتال فیصل آباد, DHQ فیصل آباد, آپ کے چک جھمرا, سمندری, تاندلیاں والا اور جڑاں والا اور 224 چک کے اندر اور بھی جو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ہیں, اور ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر جو نرسنگ کالج ہے, اور جو DHQ, اس کے بعد جھنگ اور چنیوٹ میں نیا DHQ, ان تمام کے اوپر فنڈ دے دیا اور ان کی اپ گریڈیشن پہ کام انشاءاللہ جاری ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پنجاب ایک مثالی صوبہ, بلکہ میں یہ کہوں کہ انشاءاللہ اب بھی مثالی صوبہ ہے, اور فیصل آباد ڈویژن خصوصی طور پر جو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز کے حوالے سے شاید پنجاب کا نمبر 1 ڈویژن قرار دیا جائے گا. یہ میں اگر کہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف پہلی قدم ہے, اور یہ دکھی انسانیت کی خدمت کی طرف بھی پہلا قدم ہے ہیلتھ کارڈ. جب اسے پورا پنجاب کور ہوگا تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, تو یہ انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے اندر بھی ابھی فاروق حبیب صاحب نے بھی بتایا ہے کہ 740 ارب اگر PSDP کو شامل کریں تو پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے منصوبے چل رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. انشاءاللہ ان کے اوپر ہماری تیزی سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا. اور میں اپنی ہیلتھ کی اس پوری ٹیم کو جنہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں کام کیا, میں ان سب کو شاباش اور مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ان کی محنت کے ساتھ آج ہم 73% تک پہنچ گئے. انشاءاللہ مارچ کے آخر تک ہم 100% پر پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو صحت کارڈ کے اجرا پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے صحت کے شعبوں میں سب سے زیادہ کام کیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب کی 73% آبادی کو صحت کارڈ کی سہولت حاصل ہو چکی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے قبل ملک کی تاریخ میں صحت کے شعبے پر کبھی اتنی توجہ نہیں دی گئی. فیصل آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا, صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب سے خطاب کر رہے تھے. مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں, اور نیا پاکستان صحت کارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, اور کارڈ ڈسٹریبیوشن کی تقریب کے مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اہم موقع ہے فیصل آباد کے لوگوں کے لیے, فیصل آباد کے شہریوں کے لیے, اور یہ کہنا تھا جو دیگر وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء نے خطاب کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملکی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب صحت کے شعبے پر اتنا زیادہ کام کیا گیا, اور وزیر اعظم عمران خان نے بہت زیادہ اس پر توجہ دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان صحت کارڈ تقسیم کر رہے ہیں. مناظر اب اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام کا اجرا, اور جس کی تقریب کے مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب. وزیر اعظم
عمران خان دیگر وفاقی اور صوبائی وزراء کے ہمراہ وہاں پر موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد بھی اسٹیج پر موجود ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجراء کی تقریب اور اہم تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام وہاں پر اس تقریب میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم، ڈاکٹر یاسمین، آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہے، اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا، ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ 400 ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے۔ چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے، کتنے وزیر اعظم، پریزیڈنٹس کتنے آئے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ غریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے، کینسر، ہارٹ، یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں، دو بیماریوں سے مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے، اور دونوں مہنگی بیماریاں ہیں۔ تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے، یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں، غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے، کسی کو ترس آ گیا، کسی نے پیسے دے دیا، لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا۔ جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے، ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے، لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی، یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا۔ جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں، انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں، وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی۔ یہ تھا پاکستان کا خواب، جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے۔
میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا, میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں. لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں, اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا, آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹل امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے. اور پھر جو سپر رچ تھے, یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے, ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی, وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں, جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے, جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں, کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے, کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں, ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں. اس کا تو بڑے ایک عظیم خواب تھا, اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی. خواتین و حضرات, یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو, یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے, پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے. یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں. ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں. جو ہاسپٹل ہیں بھی, آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں, وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں. وہاں نہ کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہے. وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ, کیونکہ وہ ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا. تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے, 13.5 سال ہو گئے, اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی, بارش ہوتا تو پانی آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ, ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں, جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے, پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے, کبھی کسی کو خریدتا ہے.
دیکھیں میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی. اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا، تو دو وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا، وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست. تو ان دو وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا. اور اس کا مطلب، پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف. تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو. یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی. اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست. اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے. یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے. لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں. اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج. کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں. آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ، اذان کا انتظار کر لیں کیونکہ میں نے بھی آپ سے اپنی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں. فیصل آباد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن اذان کے احترام میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे, उनका ये कहना था कि सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ बड़ा कदम है। सेहत के शोबे के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना आसान नहीं था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुल्क की तारीख में किसी भी सरबराह ने आवाम की सेहत के लिए नहीं सोचा। जिसके पास पैसे हैं वो इलाज करवा सकता है, लेकिन गरीब के लिए किसी ने नहीं सोचा कि वो इलाज कैसे करवाएगा। हमने गरीब के लिए सहूलियात दी और कोशा है कि आवाम को रिलीफ दें। साथ ही उनका ये भी कहना था कि भारत में मुसलमानों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ख्वाब की ताबीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करें, फैसलाबाद डिवीज़न के लिए सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस तकरीब के से खिताब करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, लेकिन अज़ान के एहतराम में उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। और अपने खिताब में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने इस्लामी फलाही रियासत बनना था, लेकिन किसी ने इस जानिब कदम नहीं बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चोरों के टोले की खांसी का इलाज भी बैरून मुल्क होता था। कड़ी तनकीद की उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर। उनका ये भी कहना था कि आज सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। 20 साल पहले ये एक दूसरे को चोर कहते थे। मुल्क बनाने का मकसद ये नहीं था कि शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे, फैसलाबाद डिवीज़न के लिए सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब का इनेकाद किया गया और वज़ीर-ए-आज़म इस अहम तकरीब में मौजूद हैं। फैसलाबाद के लोगों के लिए अहम मौका, अहम आज का दिन है और सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया है। आज की तकरीब का इनेकाद किया गया है। फैसलाबाद समेत झंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योट में सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया गया है। सहूलियात मैसर होंगी आवाम को। सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब और दीगर आला हुक्काम इस अहम तकरीब का हिस्सा हैं। सूबाई वज़रा तकरीब में शरीक हैं। फैसलाबाद के लोगों के लिए आज अहम दिन है। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से किया गया था। बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद में मौजूद हैं और तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ बड़ा कदम है। तकरीब से दीगर सूबाई वज़रा और वज़ीर आला पंजाब ने भी खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने सेहत के शोबे में सबसे ज़्यादा काम किया। पंजाब की 73% आबादी को सेहत कार्ड की सहूलियात हासिल हुई हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक इसने वो हिफाजती टीका नहीं लगाया। बड़ा मसला बन गया कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के नीचे सब है, सबके लिए की कानून है, उसको नहीं खेलने दिया। बरतानिया का शहजादा, किसी अमेरिका में कोई 30 साल पहले कोई खातून को याद आया कि उसने कोई उसे ज्यादती की है, अदालत में चली गई अमेरिका में। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो बरतानिया का शहजादा है, अदालत का नहीं, कानून के नीचे सब एक ही बराबर है। वो अब साबित करे आके अदालत में कि उसने वो ठीक कह रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुन रहे, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन 1 महीना तकरीबन हो गया, पार्लियामेंट ही नहीं आगे चल रही। वो जब जाता है वो एक सवाल पूछते हैं कि जी जब कानून आपने सबके लिए बनाया था कि लोग जमा नहीं होंगे, आपने क्यों पिछली बारी जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था, आपने क्यों आपकी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आपने क्यों लोग जमा हो गए और आपने पार्टी कर ली? पाकिस्तान में खबर ही ना बने, या अखबारों में नहीं आना था। वहां 3 हफ्ते से सारा मुल्क रुका हुआ है और वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। यहां क्या देखें, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। और दूसरे पता नहीं क्या वो मुदस्सर या और कोई, वो उनके अकाउंटों के अंदर, हाँ मसरूर अनवर, उसके अकाउंटों में करोड़ों रुपए आ जाता है। भाई सबको पता है कि अगर वो बेचारे 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह थी और ये पैसा तो ये ज़ाहिर चोरी का पैसा नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता। अभी तो वो 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में,
برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے. امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے. بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے. ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لیں، ادھر جی پاپڑ والا چینی والا ان کے اکاؤنٹ پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے. اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور وہ حدیث پہ ہمارے نبی نے واضح کر دیا ہے، چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالو، بڑے چوروں کو پکڑو نا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بڑے چوروں کی چوری تو ملک کو تباہ کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے چور کتنی چوری کر لیں گے؟ بڑے چور جو ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا جی بڑی دل کی بیماری ہے. ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہے جا کے وہاں. اور اس کو یہاں سوچیں یہاں کہ ہمارے کوئی وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو. میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب ایک ملک کو آپ کو تباہ کرنا ہو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھے برے کی تمیز ختم کریں ملک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. جب چوری میں کوئی برائی نہیں ہے تو محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں اور محنت کروں اور 12 گھنٹے کام کروں جبکہ قبضہ کرو اور گورنمنٹ پلاٹ پہ اور اربوں روپیہ بنا لو؟ میں محنت کیوں کون کرے؟ اگر معاشرے کو تباہ کرنا ہے ان چوروں کو آپ ایسے کریں کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں. تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا. خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. تو دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے. اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. جو کرپشن ہوتی ہے یہ سمپٹمز ہے. جب رول آف لا نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے. کبھی سنا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر قبضہ گروپ؟ کبھی یورپ میں قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قانون ہے وہاں. اور وہ ہے ہم نے جنگ. یہ سارے جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کو انشاءاللہ اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہیں، تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے. لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے، جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے، کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے. مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جاوید اصغر کا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے.
ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو, عام آدمی کو, کہ جب بھی کوئی طاقتور, کوئی قبضہ گروپ, کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے, اس کا حق مار سکے. ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں, ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائیداد میں ان کو حق ملنا چاہیے, لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا. انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائیداد میں ان کا پورا حق ملے. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں کو تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو. ابھی میں جاتا ہوں دیہات میں, وہ بیچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا. تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو, ان کو بھی حق دلوائے گی. اور اب ہم جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکولم ہوگا سب کے لیے 5ویں کلاس تک, اور پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. یہ بھی کتنی بڑی ناانصافی تھی کہ عمران خان کے بچے, پیسے والے بچے انگلش میڈیم میں, باقی لوگوں کے یا اردو میڈیم میں اور یا دینی مدرسے, جن کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا 5 کلاس تک بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے. اب انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایک کریکولم اور ایک قوم بنائیں گے. میں آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے, میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے, اور ابھی 3.5 سال میں اب ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے. یہ اصل کام ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے. اور جو بھی ہماری اسکیمیں تھیں اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے. اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے, اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا, اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن, اور فیصل آباد خاص طور پہ کہ نئی انڈسٹری آئے گی. جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں, جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا انویسٹرز کو. تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پہ نکل گیا ہے, یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا. شکریہ. فیصل آباد ڈویژن وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. فیصل آباد ڈویژن کے لیے صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف 25 سال پہلے جہاد شروع کیا تھا. قانون کی بالادستی کسی معاشرے کی بنیادی ہے, اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ حکمران طبقے نے اپنے لیے الگ اور عوام کے لیے الگ قانون بنایا ہے. وزیر اعظم عمران خان جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ قانون کی بالادستی نہ ہو تو کرپشن ہوتی ہے. خواتین کو ان کا حق دلوائیں گے, تعلیم کے نظام کو مزید بہتر کریں گے. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلی دفعہ مشکل حالات میں بھی درست کام ہو رہا ہے.